اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی محترم سامعین، سب سے پہلے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے چند ویڈیو میں آپ کے سامنے نماز کے جو فوائد تھے ان میں سے چند فائدوں پر گفتگو ہوئی، پھر اسی طرح بے نمازی کا جو انجام تھا اس کے متعلق کچھ گفتگو ہوئی۔ تو آج انشاءاللہ نماز کا جو سلسلہ ہے اس کو شروع کریں گے۔ یاد رکھیں، نماز ہر مسلمان عاقل اور بالغ پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ صرف فرق اس قدر ہے کہ عورتوں کے جو مخصوص ایام ہیں، جسے حیض کہا جاتا ہے، نفاس کہا جاتا ہے، ان ایام میں ان کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، اور نہ ان ایام کی نماز جو ان سے رہ جائے اس کی قضا بھی نہیں، کیونکہ اگر اس کی قضا ہوتی تو یقیناً یہ طاقت سے زیادہ تکلیف دینے والی بات ہوتی۔ اور اللہ نے قرآن کریم کے اندر از خود فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں اللہ نے کسی انسان پر اس کے طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان ایام کے اندر جو نمازیں عورتوں سے رہ جاتی ہیں تو وہ نمازیں عورتوں کے لیے معاف ہیں، ہاں سوائے روزوں کے۔ اب روزے جو ہیں رمضان کے، اس کی قضا تو کرنی ہوگی لیکن نماز کی قضا نہیں۔ اب جیسے نماز ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہیں تو اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کو بھی دیکھا جائے گا، تب جا کے نماز عند اللہ قبول اور منظور ہوگی۔ ان شرائط میں سے پہلی شرط جو وہ یہ ہے کہ نمازی کا جو بدن ہے نا، یہ پاک ہونا۔ کس سے پاک ہونا؟ نجاست سے، یا بالفاظ دیگر جیسے کہ ہمارے اردو والے معاشرے میں کہتے ہیں گندگی سے۔ اب نجاست دو قسم پر ہے، ایک کو نجاست حقیقی کہا جاتا ہے اور ایک کو نجاست حکمی کہا جاتا ہے۔ نجاست حقیقی سے مراد بول و براز وغیرہ، اسی طرح خون وغیرہ، پیپ وغیرہ، شراب وغیرہ، یہ نجاست حقیقی ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر بھی اللہ نے جگہ جگہ مختلف مقامات پر فرمایا، جیسے کہ ایک مقام پر اللہ کریم فرماتے ہیں وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی کو اپنے آپ سے دور کرو۔ اسی طرح سورۃ توبہ کے اندر اللہ کریم نے فرمایا فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اللہ طہارت حاصل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح سورۃ اعلیٰ کے اندر اللہ نے فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ۔ تو سب سے پہلے شرط جو ہے نا وہ یہ ہے کہ نمازی کا بدن نجاست حقیقی سے پاک ہونا ضروری ہے، اور اسی طرح نجاست حکمی سے بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ نجاست حکمی سے مراد وہ نجاست ہیں جو نہ دکھائی دینے والی ہو، جیسے کہ بے وضو ہونا، حالت جنابت میں ہونا، اسی طرح حیض اور نفاس میں ہونا، یہ ایسی جنابت ہے کہ یہ نہ دکھائی دینے والی ہے، تو اس سے بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا،
جب آپ حالت جنابت میں ہو تو اچھی طرح پاکی حاصل کرو۔ اسی طرح حدیث کی طرف اگر ہم جائیں تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جو مسلم کے اندر موجود ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بغیر طہارت کے نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی موجود ہے جو مسلم کے اندر ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے ہوئے کہ تم میں سے کسی کی بھی نماز قبول نہیں جب بے وضو ہو، ہاں جب آپ وضو کر لو تب جا کے آپ کی نماز عند اللہ قبول و منظور ہوگی۔ تو یاد رکھیں پوری باتوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ نماز کے لیے جو شرائط ہیں ان شرائطوں میں سے پہلی شرط جو ہیں وہ نمازی کے بدن کا نجاست حقیقی سے اور نجاست حکمی سے پاک ہونا۔ اگر نمازی کا بدن نجاست حقیقی سے پاک نہ ہو یا نجاست حکمی سے پاک نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح ان سے ایک مسئلہ بھی نکلا جو علماء کرام فرماتے ہیں اگر نمازی کے پاس جیب میں کوئی ناپاک چیز موجود ہو، ناپاک کپڑا ہے یا پیشاب کی بوتل وغیرہ یا اسی طرح کوئی اور ناپاک چیز اس کے ساتھ جیب میں موجود ہو تو اس کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر نمازی کے جیب میں سگریٹ، تمباکو، نسوار وغیرہ یہ موجود ہو تو یہ بھی مکروہات کے اندر ہے۔ لہٰذا کوشش ہونی چاہیے، تمام مسلمان بھائیوں سے بہنوں سے عرض کروں گا کہ جب آپ نماز کے لیے تیاری کریں تو ان شرائط پر غور کریں پہلے، اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہو مثلا سگریٹ وغیرہ، تمباکو وغیرہ، نسوار وغیرہ تو ان چیزوں کو اپنے آپ سے ذرا نماز کے دوران دور رکھیں تاکہ آپ کی نماز بالکل صحیح اور بالکل سنت کے مطابق ہو جائے۔ اور جب آپ کی نماز بالکل صحیح سنت کے مطابق ہوگی تو انشاءاللہ اللہ سے امید تو کیا قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کی نماز اللہ کے دربار میں قبول اور منظور ہوگی۔ اور اسی نماز کے متعلق جو مؤذن اذان میں کہتا ہے نا کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، اور بعد میں کہتے ہیں حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، تو یہی نماز آپ کی فلاح کے لیے ہو جائے گی، یہی نماز آپ کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو میں نے صرف ایک شرط بیان کی، وہ کون سی شرط کہ نمازی کے بدن کا نجاست حقیقی، نجاست حقیقی سے مراد بول و براز، اسی طرح خون، اسی طرح پیپ اور اسی طرح شراب وغیرہ، اور نجاست حکمی، نجاست حکمی سے مراد جو نہ دکھائی دینے والی نجاست ہو جیسے بے وضو ہونا، اسی طرح حالت جنابت میں ہونا، حیض اور نفاس وغیرہ، اسے کہا جاتا ہے حکمی۔ تو ان دونوں سے پاک ہونا ضروری ہے، ان دونوں سے۔ تو بس اللہ رب العزت جو پہلی شرط میں نے نماز کے شرائطوں میں سے بیان کی، اللہ رب العزت آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کی نمازوں کو سنت کے مطابق بنائے، اور باقی انشاءاللہ جو دیگر شرائط ہیں وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے بیان کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔